یہ 1987 کی فروری کا ایک سرد دن تھا جب بھارت کے دارالخلافہ دلی میں بن بلائے مہمان کی اچانک آمد کی اطلاع سے کھلبلی مچ گئی۔ راجیو گاندھی کو اطلاع دی گئی کہ پاکستانی صدر ضیاء الحق کا طیارہ نئی دلی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا ہے۔ راجیو گاندھی کے لیے یہ اطلاع حیران کن تھی۔ ان دنوں پاکستان اور بھارت کے مابین سرد موری نقطہ انجماد کو چھو رہی تھی۔ دونوں ممالک کے تعلقات میں کھنچاؤ اتنا بڑھ چکا تھا کہ معاملہ سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت تک آن پہنچا تھا۔ بھارتی سرکار نے راجستھان کی سرحد پر فوج کو الرٹ کر دیا تھا۔ پاکستان کی پہلی ڈیفنس لائن ISI نے راولپنڈی میں جنرل ضیاء الحق کو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے جارحانہ عزائم کی اطلاع پہنچا دی تھی۔ اس کھنچاؤ اور تناؤ کے ماحول میں جنرل ضیاء الحق کا اڑان بھر کر دلی آ پہنچنا بھارتی نیتاؤں کے لیے حیران کن تو ہونا ہی تھا۔ اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے راجیو گاندھی کو بتایا گیا کہ ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان دنوں پاکستانی کرکٹ ٹیم عمران خان کی قیادت میں بھارت کے طویل دورے پر تھی۔ سیریز میں پاکستان کو بھارت سے 5 ٹیسٹ اور 6 ون ڈے کھیلنا تھے۔ 2 ٹیسٹ میچ ہو چکے تھے جو دونوں کے دونوں بنا کسی نتیجے کے ختم ہوئے تھے۔ تیسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا۔ ادھر راجستھان میں بھارت پاکستانی سرحدوں سے کھلواڑ کرنے کو بے چین تھا۔ ضیاء الحق کی اس طرح آمد سے اندرا گاندھی کے مغرور بیٹے کے غرور کا وزن کچھ اور بڑھ گیا۔ اس نے ضیاء الحق سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن بھارتی اپوزیشن اور کابینہ نے راجیو گاندھی کو سمجھایا کہ آپ کے ایسا کرنے سے دنیا کو اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ یہ سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے۔ بادل ناخواستہ راجیو گاندھی ضیاء الحق سے ملنے کے لیے تیار ہو گئے اور جنرل ضیاء الحق کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ چلے آئے۔ ایئرپورٹ پر راجیو گاندھی نے ضیاء الحق کا توہین آمیز سرد موری سے استقبال کیا۔ ادھر جنرل تھا کہ مسکرائے جا رہا تھا۔ راجیو نے جنرل کو دیکھے بغیر بے جان مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور اپنے معاون خصوصی سے کہا کہ جنرل میچ دیکھنے چنائے جانا چاہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ راجیو گاندھی کا سرد رویہ اور میزبانوں کے لٹکے ہوئے چہرے بھی بن بلائے مہمان کے اعصاب چٹخا سکے، نہ لبوں سے مسکراہٹ چھین سکے۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر درمیانے قد و قامت کے بظاہر عام لیکن فولادی اعصاب رکھنے والے جرنیل نے راجیو گاندھی کی پیشانی عرق آلود کر دی۔ جنرل چنائے جانے کے لیے جاتے جاتے راجیو گاندھی کی جانب بڑھے اور اسی طرح مسکراتے ہوئے گڈ بائی کہنے کے بعد گویا ہوئے، مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کر گزریے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی اور صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ ایک روایتی نہیں، ایٹمی جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو جائے، لیکن مسلمان پھر بھی زمین پر باقی رہیں گے، لیکن بھارت کے خاتمے کے بعد دنیا میں ہندوازم کہیں نہیں رہے گا۔ میرے اسلام آباد ایئرپورٹ اترنے سے قبل بارڈر سے اپنی فوج واپس ہٹا لو، ورنہ اسلام آباد پہنچتے ہی فائر کا لفظ نکلنے کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کی اس دھمکی سے راجیو گاندھی کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے جو اس کی اندرونی کیفیت کو بیان کر رہے تھے۔ وہاں موجود راجیو گاندھی کے معاون خصوصی کے الفاظ بھارتی میگزین انڈیا ٹوڈے کا نمائندہ راجیو گاندھی اسپیشل کی اشاعت میں شامل کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میری کمر میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ چند لمحے تھے جب ضیاء الحق ایک خطرناک انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا،
चाहे पूरा बड़े सगीर एटमी जंग के शोलों की लपेट में आ जाए। जनरल ज़ियाउल हक ये वार्निंग देकर इसी तरह मुस्कुराते हुए क्रिकेट मैच देखने चेन्नई चल पड़ा और फिर दुनिया ने देखा कि ज़ियाउल हक के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही इंडिया बॉर्डर से अपनी फौजें वापस बुला चुका था।